أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کے قاعدہ نمبر 4۔ تختی نمبر 9 میں تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تختی نمبر 10 میں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تختی نمبر 23 میں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 اقلاب کا تھا، اور یہاں پر تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے 24 میں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ ادغام یرملون کیا ہے، حرف حلقی کیا ہیں، اور حرف اخفا کتنے ہیں کیا ہیں، اور اقلاب کیا ہے، یہ پورا ماضی کے سبقوں میں آ چکا ہے۔ اب یہاں پر ادغامی یرملون کیا ہے اور وہ کتنے ہیں، اور یرملون میں سے ہی یومن بھی نکلتا ہے، یرملون میں سے ہی یومن بھی نکلتا ہے۔ حرف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 حروف ہیں یرملون کے۔ ان کو حرف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ یرملون تو یا، را، میم، لام، واو، نون سے مل کر ہوا ہے یرملون، لیکن ادغام کیا ہے، را اور لام۔ ادغام یرملون جو بنتا ہے را اور لام کی وجہ سے بنتا ہے۔ یا، واو، میم، نون، یہ جو 4 حروف ہیں ان کے ذریعے سے یومن بنے گا۔ یہاں دوسرا قاعدہ آ جائے گا اس کا، جیسے کہ تختی نمبر 12 میں حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ایک ہی قاعدے میں 2 قاعدے آ گئے تھے۔ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، مشق سکون جزم والے حرف، جس حرف پر جزم اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ ایک اجرا ہوگا اس کا۔ حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف ادغام میں بھی یا، را، میم، لام، واو، نون یرملون میں سے را اور لام کو الگ پڑھیں گے، مطلب اس کا قاعدہ الگ ہوگا، ادغام ہوگا اس کا قاعدہ۔ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن یا، واو، میم، نون یہ جو 4 حروف ہیں یرملون میں سے، اس کا قاعدہ یہاں پر آ جائے گا۔ اس کا غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں اس کو۔ تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو، اور بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے را اور لام کو۔ اگر تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تنوین کا اظہار ہوگا۔ اگر تنوین کے بعد حرف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تنوین کا غنہ ہوگا۔ اگر اسی طرح تنوین کے بعد با اگر آ گئے تو اقلاب ہوگا۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے را ہے، تو تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی مطلب بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، لیکن اس کا قاعدے کا نام ادغام ہوگا، اخفا نہیں۔ بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا نہیں، ادغام بلا غنہ ہوگا یہاں پر۔ اور اسی طرح
تنوین کے بعد لام ہے، تنوین کا ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ادغام ناقص ہے اور ادغام تام ہے۔ یہ ہے اس کا اصل مغز ہے۔ اور تختی نمبر 24 کا ادغام یرملون کا، اور لام اور را اور لام کا قاعدہ الگ ہے، اور یا میم و نون، یا و میم نون یومن، یہاں جو نیچے آیا قاعدہ ہے اس کا قاعدہ الگ ہے، اس کا نام الگ ہے، لیکن یہاں پر ملا کر دیا گیا ایک ہی قاعدے میں ہے، اور ایک ہی قاعدے میں آنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا قاعدہ یومن کا قاعدہ نیچے دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بھی 24 کا ہی قاعدہ ہے، یہ بھی